ان کی ہم اعلانیہ تکفیر کرتے ہیں، بل پرسیکیوشن کے قائل نہیں ہیں، ان کے لیے دعوت کا یعنی دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ غلام احمد قادیانی نے یعنی سیدنا حسین ابن علی کی بہت گستاخیاں کی ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی ویسے تو کوئی نہیں بچا اس کی گستاخیوں سے، سب سے زیادہ اگر صحابہ میں سے کسی کی گستاخی کی ہے نا تو سیدنا حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہم السلام رضی اللہ عنہما۔ تو شمس الدین بھائی نے مجھے وہ پاکٹ بک میں نے ان سے منگوائی تھی، وہ جو یہ قادیانی دیتے، احمدی تو میں نہیں کہتا، احمدی تو ہم ہیں، ٹھیک ہے، قادیانی وہ تو احمدی کہاں سے، وہ تو غلام احمد تھا، دعویٰ تو اس نے غلام ہونے کا کیا تھا، تو بعد میں وہ اس نے اتنے بکواسات کیے۔ تو وہ جو پاکٹ بک جب میں نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے نا تو بڑے معذرت کے ساتھ شاید میجارٹی چیزوں کے جواب دینا مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ کیوں نہیں لوگ جواب دیتے۔ انہوں نے اپنے اس بزرگ بابے کے گمراہ کن عقائد کا دفاع تصوف کی کتابوں سے کیا ہے، کشف المحجوب سے، تذکرۃ الاولیاء سے، باقی کتابوں سے، اور اس طریقے سے دیوبند اور بریلویوں کے بزرگوں کے ملفوظات سے۔ وہ کہتا ہے ہمارے اگر بابے نے یہ بات کی ہے تو تمہارے بابا تو اس سے بھی اوپر کی بات کر چکا ہے۔ تو وہ کتاب میں جو انہوں نے رد کیا ہے نا بابا ورسز بابا، اس میں تو کامیاب ہے۔ اب اگر آپ کہیں میں قادیانی کی ان عبارتوں پہ گرفت کروں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے ان بابوں پہ بھی کرنی پڑے گی جو میں آلریڈی کر رہا ہوں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانی حق بات کیوں نہیں قبول کرتے، تو وہ اس کی وجہ سے سارے پھر ناراض ہو گئے مجھ سے۔ یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ تو چونکہ حسین ابن علی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بریلوی دیوبندیوں کے ہاں تو ایسا کوئی گستاخی نہیں ملتی، اہل حدیث کے ہاں بھی ڈائریکٹلی کوئی گستاخی اس طرح نہیں ہے۔ ایون ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگر یزید کو رضی اللہ عنہ کہا 2009 میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں حسین ابن علی کے قاتلین پہ لعنت بھیجتا ہوں، حسین ابن علی سے بغض کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن غلام احمد قادیانی نے سیدنا حسین کے بارے میں اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ویسے مجلس تحفظ ختم نبوت اور باقی لوگوں نے کافی کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، ان میں ان کی بڑی غلیظ عبارتیں موجود ہیں جو ان کی کتابوں میں ہیں۔ کچھ عبارتوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، لیکن میجورٹی انہوں نے باتیں صحیح چھاپی ہیں۔ میں نے ان کو کاؤنٹر ویریفائی بھی کیا، بلکہ آپ کو پتہ جب شمس الدین بھائی یہاں پہ آئے تھے تو پوری ساری کتابیں وہ ساتھ لے کے آئے تھے۔ قادیانیوں نے اپنے بزرگ کی ساری وہ جو کتابیں ہیں نا، کشتی نوح ہو، براہین احمدیہ ہو، تحفہ گولڑویہ ہو، یہ ساری کی ساری نا روحانی خزائن کے نام سے 23 جلدوں پہ چھاپ دی ہے۔ پاکستان میں خیر اس کی پرنٹنگ پہ اور رکھنے پہ پابندی ہے، بڑا سخت جرمانہ ہو جاتا ہے۔ وہ آلموسٹ 82 کتابیں ہیں جو ایک جگہ کمپائل کر دی ہیں انہوں نے، وہ ساری کی ساری، یعنی آپ کو اسکیٹرڈ فارم میں لینے کی وہ اگر آپ 23 جلدیں آپ کے پاس ہوں، وہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو ان کے PDF میں مل جائیں گے روحانی خزائن کے 23 جلدوں پہ۔ تو روحانی خزائن کے اندر نا وہ سارے حوالے موجود ہیں۔ بائی چانس میری ٹیبل کے اوپر وہ کتاب اس وقت ہاں یہ پڑی ہوئی ہے، یہ ندیم بھائی سے میں نے اگلے دن لی تھی۔ اس کے اندر یہ کتاب کا نام ہے انصاف فرمائیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اور مولانا عزیز الرحمان نے لکھی ہے یہ۔ تو اس میں پیج نمبر 11 پہ انہوں نے وہ گستاخیاں، اور یہ گستاخیاں میں نے فزیکلی کتابوں سے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویریفائی کی ہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، اور وہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو نہیں سکتی ہیں۔ مثلا ایک جگہ وہ لکھتا ہے مرزا قادیانی دافع البلا میں، اور پیج نمبر 13 پہ، اور جو روحانی خزائن ہے اس میں سارا آپ سمجھ لیں روحانی خزائن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ تو روحانی خزائن میں جلد 18 ہے اور پیج 233 پہ وہ لکھتا ہے، اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی نجات دہندہ ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں سے ایک، یعنی خود اپنے آپ کو کہتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، موجود ہے اس حسین سے بڑھ کر ہے۔ وہ کہتا ہے اس حسین کو چھوڑو، اب میرے پیچھے چلو۔ سر یہ جرأت تو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان نے نہیں کی ہے، میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں، حالانکہ ہم ان کو افضل مانتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے اپنی زبان پہ کبھی بات نہیں کی ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کو جب فضیلت کی بات کرتے تھے، اہل بیت کو اپنے سے ایکسکلوڈ کرتے تھے، وہ کہتے تھے وہ نبی کے گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، عمار بن یاسر والا دیکھ لینا آپ،
میں نے کبھی سیدہ فاطمہ کے بارے میں کچھ سوچے گا حضرت ابوبکر عمر یا عثمان میں کہ میں فاطمہ سے افضل ہوں؟ وہ اہل بیت میں شمار کرتے تھے ان کو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ فاطمہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ابن ماجہ میں اور حاکم میں آتا ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہیں. ٹھیک ہے. مولا علی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام پہلا اور آخری موقع تھا، مولا علی کو ساتھ نہیں لے کے گئے اور مدینہ شریف میں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑ گئے. تو انہوں نے رونا شروع کیا. آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اے علی تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ؟ جب موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اسی لیے امام بخاری نے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں پہلی حدیث یہ لی ہے. حضرت علی کے فضائل پہ نمبر 1 حدیث یہ ہے، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا، اے علی تیری نسبت تو ہے میرے ساتھ ہارون اور موسیٰ علی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر مولا علی کا وہ مرتبہ نہیں ہو سکتا امتی نبی والا، تو غلام احمد قادیانی کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح. اور پھر حسین ابن علی کے بارے میں بات کرنا. چلیں یہ تو بڑے ہلکے الفاظ تھے. آگے یہ اعجاز احمدی اس کی کتاب ہے، اس کے پیج 69 پہ، اور روحانی خزائن میں ظاہر ہے وہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہے، جلد 19 اور پیج 181 پہ لکھتا ہے، مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے. یعنی وہ حسین کو آپ کا کہہ رہا ہے، سر ہمیں مبارک ہے، ہمارے نوجوان ہیں نا انشاءاللہ، سردار ہیں وہ، کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے. وہ یعنی اس نے ٹانٹ کیا ہے کہ حضرت حسین کے ساتھ اگر اللہ کی تائید ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتے کربلا میں، تو وہ جو شہید ہو گئے بچوں سمیت، تو ان کے ساتھ تو تائید اس وقت ختم ہوگی. میرے ساتھ تو ہر وقت اللہ کی تائید ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر وہ لکھتا ہے اعجاز احمدی پیج 81 پہ، خزائن میں جلد 19 پیج 193 پہ، اور میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، پس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے. اندازہ کریں، وہ تمہارا حسین کہہ رہا ہے، وہ ہمارے ہی ہے. سر آپ کا ہوتا تو آپ کو ہدایت مل جاتی، حسین تو ہمارے ہیں الحمدللہ. 3 ریفرنس. چوتھا ریفرنس دیکھیں، اس کی کتاب ہے نزول مسیح، پیج 99، اور روحانی خزائن میں جلد 18 پیج 477 پہ وہ لکھتا ہے، اس نے ایک فارسی کا شعر لکھا ہے، کربلا ایست سیر ہم آنم صد حسین است در گریبانم. اس کا ترجمہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہر وقت کربلا کی سیر میں رہتا ہوں. یعنی حضرت حسین کی زندگی میں تو ایک کربلا آئی ہے نا، میں تو پوری زندگی کربلا میں گزر رہی ہے، اور میرے گریبان میں 100 حسین پڑے ہیں. تم ایک حسین کی بات کرتے ہو، اے تو میرے بوجھے چنے 100 حسین. لعنت اللہ علی الکاذبین. 100 حسین ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار تو حسین ہی ہے نا. ٹھیک ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. پھر وہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی پیج 82 اور روحانی خزائن میں جلد 19 پیج 194 پہ. استغفر اللہ، یہ تو یعنی نقل کفر نہ باشد، یہ بہت غلیظ زبان اس سے استعمال کی ہے. کہتا ہے، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے، کستوری کی خوشبو کے پاس گو کے ڈھیر کا ڈھیر ہے. نعوذ باللہ حسین ابن علی کو اس نے یہ کہا ہے. تو یعنی یہ لعنت اس کے اوپر پڑی. تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے کہ آپ تعویل کر سکیں. تو میں تو اس کو پکا ناسبی اور یعنی منکرین حدیث میں سے اور یزیدی سمجھتا ہوں. بلکہ اس کی وہ جو یہ پاکٹ بک چھپی ہوئی ہے، اس میں تو انہوں نے غدیر خم کی حدیث، باقی ساری چیزوں کا پورا مذاق اڑایا اور پورا انکار کیا. یہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ناسبی اور منکرین حدیث لازم و ملزوم ہے، کیونکہ صحیح الاسناد حدیث ناسبی اور یزیدیوں کی موت ہے. تو ان کو ہر بات اہل بیت سے ان کو بغض ہوگا، اور کیوں نہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے 240 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی تو لٹمس ٹیسٹ ہے. اور صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہے غدیر خم کی، 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.
میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, لیکن امت نہیں ڈری اور اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. چھوڑنے سے مراد یعنی شہید کر دیا سب کو, الٹ چلے. تو یعنی اہل بیت کی محبت تو ہماری یعنی ایمانیات میں داخل ہے. تو یہ جب کسی کے اوپر لعنت پڑ جائے تو وہ اولیاء اللہ سے محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اولیاء اللہ آپ والے نہیں, صحابہ اور اہل بیت, وہ ڈیفینیٹ تو اولیاء اللہ وہی ہیں نا, ورنہ بریلویوں کے اولیاء جو ہیں وہ دیوبندیوں کے مشرک ہیں. دیوبندیوں کے اولیاء جو ہیں بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. سنی کے اولیاء اللہ شیعہ کے نزدیک گمراہ ہے, شیعہ کے اولیاء اللہ سنیوں کے نزدیک گمراہ ہے. تو اولیاء اللہ وہ ہیں جن پہ امت متفق ہے. تو یہ اس کی بہت بڑی گستاخی ہے. اور میں قادیانیوں کے سامنے بھی یعنی یہ دعوت اصلاح رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ دعویٰ تو کرتے ہیں ہم بخاری مسلم قرآن کو مانتے ہیں, تو پھر صرف دعوے تک نہ رہیں, ان کتابوں کو کھول کے دیکھیں کہ اہل بیت کا کیا مقام ہے. اور آپ کے جو بڑے ابا جی گزرے ہیں, روحانی ابا جی, وہ اہل بیت کی کتنی گستاخیاں کر کے گئے ہیں. اہل بیت کی گستاخی کرنے والا کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ المستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے صحیح کہا, لہٰذا اہل حدیث بھی صحیح مان لیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے, دنیا میں اس سے افضل نماز ہو سکتی ہے, اور روزانہ روزہ رکھے, لیکن قیامت والے دن اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں تھا, تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اللہ اس کی نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ نہیں دیکھے گا. اہل بیت کا بغض تو دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے. تو اس بڑے لیول کے اوپر آ کے بات کرنا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے, اے اللہ حسن و حسین میرے پھول ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. اور مسند احمد کے الفاظ ہیں, اے اللہ جو حسن و حسین سے محبت کرے تو ان سے محبت رکھ, جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھ. تو غلام احمد قادیانی نے حسین ابن علی کی توہین کر کے رسول اللہ سے دشمنی لی ہے, ٹکر لی ہے. تو میں اسی آیت پہ کنکلوڈ کرتا ہوں, باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں. آیت درود جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56, اس سے اگلی آیت ہے 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں, دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 57. جو شخص اہل بیت کو تکلیف دیتا ہے نا, وہ رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے. حسین ابن علی کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے. الموجب الکبیر طبرانی کے اندر ابراہیم نخعی کا قول ہے, جو بخاری اور مسلم دونوں کے راوی ہیں, تابعی, امام حنیفہ کے دادا استاد ابراہیم نخعی کہتے ہیں, بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ مجھے قیامت والے دن معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں رسول اللہ کو اپنی شکل جنت میں بھی نہ دکھا سکتا کہ کہیں رسول اللہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے تو حسین کے قاتلین میں شامل تھا. اللہ نے معاف کیا ہوا ہے, جنت بھی مل گئی ہے, تب بھی ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں میری جنت بھی کنفرم کر دینا کوئی, تو میں جنت میں رسول اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا, چاہے میرا گناہ معاف بھی ہو چکا کہ میں سیدنا حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. اور یہ بدبخت حسین علیہ السلام کی یہ گستاخیاں کر کے گیا ہے, تو میں کم از کم جو قادیانیوں کے اندر سید ہے نا, ان کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کی غیرت اور تمہارا ڈی این اے کدھر مر گیا ہے, تمہارے جینز کے اندر وہ تڑپ نہیں پیدا ہو رہی. تو اللہ تعالی ہمارا قیامت والے دن خاتمہ جو ہے وہ محشور فرمائے ہمیں اہل بیت کے ساتھ علیہم السلام اجمعین.